کہ چلتی ٹرین کا مسئلہ کھڑا ہوا، ہمارے فقہاء نے اب تک نماز کے لیے ضروری قرار دیا کہ اتحاد مکان ہو اور استقرار علی الارض ہو۔ فرض کی ادائیگی کے لیے اتحاد مکان کی ایک ہی جگہ پر ادا کرے، اور دوسرے یہ کہ استقرار علی الارض یعنی زمین پر ٹھہراؤ بھی ہو، زمین پر ٹھہراؤ بھی پایا جانا چاہیے اور اتحاد مکان بھی ہو، مکان بھی ایک ہو۔ لہذا اگر سواری پر کوئی چلتی ہوئی سواری پہ نماز پڑھ رہا ہے تو سواری چل رہی ہے، لہذا مکان متحد نہیں ہے، ہر لمحہ مکان بدلتا گیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کا استقرار اگرچہ زمین پر ہو مگر مکان اگر نہیں ہے، مکان کا اتحاد نہیں تو نماز نہیں ہوگی، اور مکان کا اتحاد تو ہو مگر استقرار نہ ہو، مکان کا اتحاد تو ہو مگر استقرار نہ ہو تو اس پر نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بیل گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی، ہے نا، بیل گاڑی ایک یکا تانگا جس کا سرا گھوڑے کے کندھے پر ہوتا ہے، بیل گاڑی جس کا سرا بیل کے کندھے پر ہوتا ہے، تو جب وہ تانگا گھوڑے کے کندھے پر بندھا ہوا ہو یا بیل گاڑی کا جواٹھا بیل کے کندھے پر ہو، اس صورت میں اگرچہ وہ بیل گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو، اگرچہ تانگا ایک ہی جگہ کھڑا ہو، تو اتحاد مکان تو ہے کہ چل نہیں رہا ہے تو مکان بدلا نہیں، مگر استقرار علی الارض بالکلیہ نہیں ہے کہ بیل گاڑی اور تانگے کا پہیا تو زمین سے ہے مگر وہ مکمل طور پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیل یا گھوڑے کے کاندھے کے سہارے پر ہے، تو استقرار علی الارض بالکلیہ نہیں پایا گیا، اور جب استقرار علی الارض بالکلیہ نہیں پایا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو دونوں پایا جانا چاہیے، اتحاد مکان اور استقرار علی الارض ہو۔ اب آپ ٹرین ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے تو بلا شبہ وہ ٹرین جو ہے زمین پر ہی چل رہی ہے، استقرار علی الارض کہہ لیجئے اسے، مگر اتحاد مکان نہیں ہے جب وہ چل رہی ہے، لہذا چلتی ہوئی ٹرین پر نماز نہیں ہوگی، چلتی ہوئی ٹرین پر نماز نہیں ہوگی۔ یہی فتویٰ ہمارے فقہاء اب تک دیتے چلے آئے ہیں انہی دو شرطوں کے ساتھ، ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کر اب تک، ہاں ابھی کچھ دنوں پہلے اس مسئلے کو اختلافی بنانے کی کوشش کی گئی اور نئے نئے اجتہاد کرنے والے، تحقیق کرنے والے پیدا ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں یہاں پر چھیڑنی شروع کر دی۔ مثلاً یہ کہ اگر زمین پر اتحاد بندوں کی مجبوری کی وجہ سے، یہ دونوں شرطیں بندوں کی طرف سے کسی مجبوری کے سبب ہوں، تب وہ سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر تب وہ سواری پر نماز نہیں، معاف کیجیے گا، اگر یہ استقرار علی الارض اور اتحاد مکان دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی گئی تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ من جانب اللہ مجبوری ہے اس کی، اتحاد مکان بھی نہیں مل رہا ہے، استقرار علی الارض بھی نہیں مل رہا ہے، یہ دونوں چیزیں من جانب اللہ نہیں مل رہی ہیں اس کو، یا اس میں سے کوئی ایک چیز من جانب اللہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اگر من جانب اللہ یہ مجبوری ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر من جانب اللہ نہیں بلکہ بندوں کی طرف سے تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے کشتی پر نماز جائز ہے جبکہ پانی پہ وہ چل رہی ہو۔ آپ سمندر کے بیچ میں ہیں، کشتی پر، اسٹیمر میں، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کشتی گھومے آپ گھومتے جائیں قبلہ کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے بندہ زمین پر استقرار پانا چاہتا ہے، اتحاد علی الارض پانا چاہتا ہے، مگر یہاں بندہ سمندر کے اندر استقرار علی الارض نہیں پا سکتا، نہ تو اتحاد مکان پالے لیکن استقرار علی الارض نہیں پا سکتا ہے، اور یہ مجبوری اس کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ سمندر تو اس نے نہیں بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اسی لیے کشتی پر نماز ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ ہوائی جہاز میں، تو ہوائی جہاز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہاں زمین پر جو اسے استقرار نہیں مل رہا ہے وہ اس کی مجبوری نہیں ہے، بندوں کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ وہ اگر جہاز سے اترے گا تو زمین ملے گی ہی نہیں، فضا میں اٹک جائے گا۔ ایسے ہی اگر وہ سواری سے اتر رہا ہے کشتی میں تو سمندر میں جائے گا، تو وہاں پر اگر وہ سواری کو چھوڑ دے اور زمین استقرار علی الارض چاہنے کے لیے وہ نہیں پائے گا، تو اس صورت میں تو ہوائی جہاز میں اور کشتی میں نماز ہو جائے گی۔ اب آئیے ٹرین کے مسئلے میں، ٹرین چلی ہو
चल रही है, रुक रही है, ये बंदों की तरफ से है। ट्रेन का चलना और ट्रेन का रोकना ये बंदों के अपने कानून हैं। नए मुहक्किक साहब ने यहां एक मसला क्या बता दिया कि देखिए ट्रेनें चलती रहती हैं, ये किसी के अख्तियार में नहीं होती। ट्रेन का जो कानूनी अमला है, रेलवे मंत्रालय वो एक कानून बना देता है। अब उस कानून के खिलाफ खुद वो लोग नहीं अमल कर सकते, यानी जिन्होंने खुद कानून बनाया है, कानून बना दिया तो अब उनके अख्तियार से गायब हो गया। लिहाजा पहले जमाना था कि मंत्री आ गए ट्रेन रुक जाती थी, कोई बड़ा एमएलए आ गया ट्रेन रुक जाती थी, कोई बड़ा ऑफिसर आ गया ट्रेन रुक जाती थी कहीं पर भी और रोक दिया जाता था, रुकवा लिया जाता था। अब ये जमाना नहीं है, कानून बना दिया गया, अब उस कानून पर हर किसी को अमल करना है। हिंदुस्तान के ट्रेन रेलवे विभाग के इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान का कोई आदमी ट्रेन को नहीं रोक सकता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकते, यहां तक कि राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं रोक सकता, यहां तक कि चीफ आला कमांडर भी उसे नहीं रोक सकता है। उसके लिए ट्रेन नहीं रुकेगी, कानून बन चुका है, वो चलती रहेगी। लिहाजा आप बंदे मजबूर हैं। आप कहेंगे कि ट्रेन नहीं रुकती है और ड्राइवर चूंकि उसे चला रहा नहीं रोकता है, तो गोया कि ट्रेन का रुकना और ना रुकना यह बंदे के अख्तियार में है, लिहाजा ट्रेन पर नमाज नहीं होगी। तो मुहक्किक साहब कहते हैं नहीं, अब ट्रेन का रोकना और ना रुकना यह बंदे के अख्तियार में नहीं है, ड्राइवर के अख्तियार में नहीं है। अगर वो चाहे रोकना तो नहीं रोक सकता, वो एक कानून का पाबंद है, मजबूर है, वो एक कानून का पाबंद है, वो मजबूर है, नहीं रोक सकता। लिहाजा अब ट्रेन पर नमाज हो जाएगी, पहले नहीं होती थी। आला हज़रत का फतवा उस दौर में सही था, मुफ्ती आज़म हिंद के दौर में सही था, लेकिन अब दौर बदल गए। अब ट्रेन के ड्राइवर को कोई अख्तियार हासिल नहीं है, वो मजबूर है, और अगर वो जो है रोकेगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी चली जाएगी, जेल में चला जाएगा। इसलिए वो मजबूर है और उसके लिए ट्रेन रोकने की इजाजत नहीं। लिहाजा जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं, वो जो जमीन पर इस्तक़रार नहीं पाते, इत्तिहाद अलल अर्द नहीं पाते हैं, उनके सामने जो मजबूरी है, गोया कि अब ये मजबूरी बंदे की तरफ से नहीं अल्लाह की तरफ से हो गई। इस मसले में बहस हो रही थी, मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर उस्ताजुल उलमा सुल्तानुल उलमा उस्ताजुल उलमाइल आलम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर से गुफ्तगू की, तो हज़रत ने फरमाया कि कानून बना हो या कुछ भी बना हो, क्या ये कानून जो रेलवे मंत्रालय में बनाया गया, ये बनाने वाले खुदा थे? कानून तो बनाया ही है इंसानों ने, अगरचे वो खुद उस पर अमल ना कर सकें, उसके खिलाफ अमल ना कर सकें, उनके अख्तियार में ना हो, मगर बनाने वाला कानून रब थोड़ी है कि ये रेलवे मंत्रालय उन मुहक्किक साहब के खुदा हो गए कि अब उसके आगे किसी का चलने वाला नहीं है, उसके आगे चलने वाला नहीं, ऐसा तो नहीं है। लिहाजा ये बेमाना बात है। लिहाजा ट्रेन पर, चलती हुई ट्रेन पर नमाज जायज नहीं है। हाँ, अगर चल रही है, वक्त जा रहा है, तो ऐसी सूरत में नमाज की अहमियत के पेश नज़र नमाज पढ़ ले और बाद में उसका इआदा करे। यहाँ पर चूंकि जो मुहक्किक जदीद हिंदुस्तान वाले हैं, उन्होंने जो तहकीक की, उनकी तहकीक के पीछे बहुत बड़ा दखल जो है पाकिस्तान के एक मौलवी हैं, जो है सईद, गालिबन जो है नाम है उनका, गुलाम रसूल सईदी, गुलाम रसूल सईदी, उन्होंने एक बहस यहां पर की कि सफर में सवारी पर नफल पढ़ना जायज है, खा सवारी का मुंह किसी तरफ हो, और फर्ज नमाज सवारी पर बिला उज्र पढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि किबला की तरफ मुंह करना फर्ज है और बिला उज्र फर्ज साकित नहीं होता, और अगर उज्र हो तो फिर जायज है। अगर रास्ते में कीचड़ हो, सवारी से नीचे उतरकर नमाज पढ़ने से कपड़े कीचड़ में मिल जाए तो सवारी पर फर्ज नमाज पढ़ना जायज है। ये इन्होंने बहस की। अब इस पर ये सवारी की बात लेकर के आ गए, चंद हदीसें इन्होंने पेश की हैं। वो लिखते हैं, एक हदीस नकल करते हैं या बिन मुर्रा से कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो है सफर में थे, नमाज का वक्त आ गया, आसमान से बारिश हो रही थी, नीचे जमीन पर कीचड़ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर अजान दी, अकामत कही, फिर आपने सवारी पर अपनी आगे बढ़ाया, सहाबा आपकी सवारी के पीछे थे, आपने सवारी पर उन्हें इशारे से नमाज पढ़ाई, आप सजदे में रुकू से ज्यादा झुकते थे। हज़रत अनस इब्न मालिक से मरवी है कि उन्होंने भी कीचड़ की वजह से सवारी पर नमाज पढ़ी।
اس کے بعد انہوں نے قاضی خان فقیہ النفس کا ایک قول پیش کیا کہ بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اس کے عذر کیا ہیں؟ چوپائے سے اترنے میں اپنی جان یا چوپائے کے جان کا درندے سے یا چور سے خطرہ ہو، اگر ایسا ہے تو سواری پر نماز ہو جائے گی، یہ عذر ہے۔ یا زمین میں کیچڑ ہو اور خشک جگہ نہ ملے تو نماز سواری پر جائز ہے، کیونکہ یہ عذر ہے۔ یا چوپایا سرکش ہو، شرارتی ہو، اس سے اترنے کے بعد بغیر مدد کے اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری ہے، سواری پر نماز ہو جائے گی۔ اور مددگار میسر نہ ہو، ان احوال میں چوپائے پر نماز جائز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر نماز پڑھو، اور سواری سے اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر نماز کا دہرانا لازم نہیں ہے، جیسا کہ مریض سواری پر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خواہ چوپایا اس وقت چل رہا ہو۔ یہ قاضی خان کا جزیہ انہوں نے نقل کیا ہے، ہم نے ترجمے کی صورت میں پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عالمگیری کا ایک حوالہ پیش کیا کہ بغیر عذر کے چوپائے پر فرض نماز جائز نہیں ہے، اور عذر کیا ہے جس کی وجہ سے جائز ہوگا؟ چوپائے سے اترنے میں کوئی اپنی جان یا اپنے کپڑے یا سواری کے جان کا چور، درندوں یا دشمن سے خطرہ ہو، یا چوپایا سرکش ہو، اترنے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو تو پڑھ لے، یا بوڑھا ہو اور خود سے سوار نہ ہو سکتا ہو اور سواری کرانے والا وہاں پر نہ پائے، یا زمین پر کیچڑ ہو اور خشک جگہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں محیط میں اسی طرح کہ اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر اعادہ لازم نہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، اس سے یہ پتا چلا کہ ٹرین پر نماز جائز ہے، کیونکہ ٹرین سے اترنے میں جان کے جانے کا خطرہ ہے، جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایک دلیل تو یہاں پر دے دی، مگر اصلی دلیل کو غائب کر گئے کہ عذر تو ہے بلا شبہ، لیکن اگر ایسی صورت ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اتحاد مکان اور استقرار علی الارض ہو، اور عذر سب متحقق ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ عذر سب متحقق ہیں، تو اس کے ساتھ اتحاد مکان اور استقرار علی الارض یہ بھی دیکھا جائے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا، ان سارے عذر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عذر من جہت العباد ہے یا عذر من جہت اللہ ہے۔ اگر عذر اللہ کی طرف سے ہو تو بندے کو اجازت ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھ لے، اور اگر عذر من جہت العباد ہو تو بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھے۔ اب یہاں جتنی چیزیں پیش کی گئیں، دشمن کا خوف جو دل میں بسا، جانور کے چوری ہونے کا جو خوف آیا، یہ خوف دل میں بندے نے پیدا کیا یا خدا کی طرف سے آیا؟ آپ سوچئے، سواری پر ہے، زمین پہ کیچڑ ہے، کیچڑ کس نے بنایا؟ بارش ہو رہی تھی، زمین پر کیچڑ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں تم اترو، تو جو اترا اس نے کیا پایا؟ سواری سے اترنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سواری سے اترنے پہ قادر ہے، مگر ڈر ہے کہ میری جان چلی جائے گی، تو یہ خوف تو من جانب اللہ پیدا ہوا بندے کے دل میں۔ سواری سے اتروں گا، جب سواری بھاگ جائے گی تو سواری کا روکنا، بھاگ جانا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ سواری کو کنٹرول کر لینا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ کیا سواری کب بھاگے گی، کب بدکے گی، یہ کون جانتا ہے؟ یہ تو من جانب اللہ ہی ہوگا۔ چور آ کے چوری کر لے جائے گا، بندے کو پتا ہے، جانور جان جانے کا ڈر ہو۔ اچھا، سواری پر ہے اور نیچے کیچڑ ہے، یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ چلیے وہ بندہ سواری سے اترا، پڑھے گا کہاں نماز؟ وہ کیا وہ اپنی مرضی سے زمین پر استقرار پا رہا ہے؟ نہیں۔ کیچڑ جو ہوا تو اب اتر کر کے بھی وہ کیا کرے گا؟ کیا کیچڑ میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ اس کو ٹرین پہ لے جا کے فٹ کر دینا یہ کتنی بڑی جو ہے کم عقلی کی بات ہے، سوچیے آپ۔ ہاں، ٹرین چل رہی ہے، اسے چلا رہا ہے بندہ، رک رہی ہے، اسے روک رہا ہے بندہ۔ اب بتاؤ، ٹرین جب رکی تو بندہ اترا ٹرین سے، کہاں گیا؟ کیچڑ میں۔ ٹرین جب رکی جو بندہ اترے گا تو کہاں جائے گا؟ پانی میں۔ ٹرین جب رکی اور بندہ جب اترے گا تو زمین پر استقرار پائے گا کہ نہیں؟ سواری پر بیٹھا ہوا ہے، کیچڑ ہے، زمین پہ اترے گا تو اسے زمین ہی نہیں مل رہی ہے نماز پڑھنے کی، ہے نا؟ سواری پر بیٹھا تھا، اترا نیچے، سواری اب سوار نہیں ہونے دے گی، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ اس کے اختیار میں ہے سواری کو اس طرح کرنا کہ وہ سوار ہو سکے۔ بوڑھا آدمی ہے، نیچے اتر گیا، اب چڑھ نہیں سکتا،
تو جو اس کی کمزوری آئی خود اس نے پیدا کی ہے، تو سب من جانب اللہ ہے. تو یہ سارے عذر من جانب اللہ ہیں، اس لیے وہاں اجازت تھی. یہاں ٹرین میں کون سا عذر من جانب اللہ ہے؟ جب وہ ٹرین سے اترے گا تو اسے زمین ملے گی. ایک ایک جزئیے پر اگر میں بحث کروں تو سارے جزئیات کے ذریعہ جو استدلال ان نئے محققین نے کیا ہے، ان تحقیقوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. عام آدمی کو بھی سمجھایا جائے تو مسئلہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال ہم نے کہا تھا کہ وقت ہوگا تو لمبی گفتگو ہوگی، مگر چونکہ یہ بہت ضروری تھا اس وقت ٹرین کے مسئلے کی بحث کو جو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیا، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں یہی ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی. کہ ٹرین کے قانون اگرچہ بنانے کے بعد اس پر اس قانون کے خلاف قانون بنانے والوں کو بھی اختیار نہ ہو، مگر قانون جو ہے وہ خدا کا ہی بنایا ہوا نہیں ہے، وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے. ہوا چل رہی ہے، ہوا کا رکنا اور چلنا یہ خدا کا قانون ہے. سورج کا نکلنا ڈوبنا یہ خدا کا قانون ہے. دن کا آنا رات کا جانا یہ خدا کا قانون ہے. لیکن ٹرین کا رکنا اور چلنا اگرچہ اب بندوں کے کنٹرول